وجعلنا النہار معاشا وجعلنا اللیل لباسا، اللہ کہتا ہے ہم نے دن کو معاش کے لیے بنایا اور رات کو لباس بنایا، اور رات کو ہم نے بنایا سکون حاصل کرنے کے لیے، کہ جو لوگ بلند مرتبہ چاہتے ہیں، جو اونچا مقام چاہتے ہیں، تو اس کے لیے تو راتوں کو جاگنا ہوتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ نشانی بیان کی کہ وہی ذات ہے تولج اللیل فی النہار، کہ وہ رات کو دن میں سے نکالتی ہے اور دن کو رات میں سے نکالتی ہے۔ اللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ جب عشاء کی نماز ہو جاتی ہے، یعنی جب رات ہو جاتی ہے، عشاء کے بعد انسان یعنی ایک طرح سے ایک مذہبی ذمہ داری، ایک آپ کی رسپانسبلٹی، ڈیوٹی پوری ہو جاتی ہے۔ جب آپ عشاء پڑھ لیتے ہیں تو آپ کو ہوتا ہے کہ یار الحمدللہ، اللہ کا شکر ہوا کہ میں نے آج عشاء بھی جماعت سے پڑھ لی اور عشاء کی نماز کو بھی ادا کر لیا، تو آپ کو ایک اطمینان، ایک سکون کی کیفیت نصیب ہوتی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اس عشاء کے بعد 3 جماعتیں بن جاتی ہیں۔ اب وہ 3 جماعتوں کے بارے میں نے آپ حضرات کو بیان کرنا ہے، اور ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم ان میں سے کس جماعت سے ہمارا تعلق ہے، ہم کون سی جماعت میں آتے ہیں، کس گروپ میں آتے ہیں۔ کہ رات کے وقت میں 3 گروپ بن جاتے ہیں۔ دیکھیں، رات تو مغرب کے بعد شروع ہو جاتی ہے۔ مغرب کے بعد کیا ہوتا ہے کہ لوگ کھانا کھاتے ہیں اور تھوڑا سا جو ہے بچوں کے ساتھ، فیملی کے ساتھ بیٹھتے ہیں، اور پھر جب عشاء پڑھ لیتے ہیں تو عشاء کے بعد اس زمانے کے اعتبار سے ابھی تو پورا مزاج ہی تبدیل ہو گیا نا، ابھی تو پورا ماحول ہی تبدیل ہو گیا ہے۔ تو اس زمانے میں، بلکہ ابھی بھی رات تو ابھی بھی ہوتی ہے، ایسا تو نہیں کہ رات نہیں ہوتی ہے، رات تو ابھی بھی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک قدرتی ایک ایٹماسفیئر کریٹ کیا ہے کہ وجعلنا النہار معاشا وجعلنا اللیل لباسا، اللہ کہتا ہے ہم نے دن کو معاش کے لیے بنایا اور رات کو لباس بنایا، اور رات کو ہم نے بنایا سکون حاصل کرنے کے لیے۔ وجعلنا نومکم سباتا، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ بھئی ہم نے تو نیند کو آرام کے لیے بنایا ہے، تو اور نیند کے لیے رات کو بنایا ہے۔ تو یہ تو ایک قیامت تک اسی طرح سے چلتا رہے گا کہ رات اور دن، وہ ہے نا، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدہ الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل۔ اب دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ نشانی بیان کی کہ وہی ذات ہے تولج اللیل فی النہار، کہ وہ رات کو دن میں سے نکالتی ہے اور دن کو رات میں سے نکالتی ہے۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ تو فرمایا کہ رات کے اندر 3 جماعتیں بن جاتی ہیں۔ ایک وہ جماعت ہوتی ہے جو عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد اور کھانا وانا کھانے کے بعد، عشاء کی نماز کے بعد اپنے آپ کو عبادت میں لگاتی ہے، اور وہ رات کو عبادت کرتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، قیام اللیل کرتے ہیں، اور اپنی رات کو جو ہے وہ قیمتی بناتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے یہ رات باعث اجر و ثواب ہے اور باعث ترقیات کا سبب ہے۔ دیکھیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ مزمل کے اندر کیا ارشاد فرمایا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے چادر کو اوڑھنے والے، پوری رات کھڑے ہو لیکن تھوڑا کم کر دو اس میں سے، نصفہ او انقص منہ قلیلا، آدھا کر دو یا آدھے سے تھوڑا سا بڑھا دو۔ اچھا، اب دیکھیں، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات عبادت کیا کرتے تھے، تو اللہ کے رسول کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھئی آپ تھوڑا سا کم کر لیں، تھوڑا کم کریں، آدھی رات کر لیں یا اس سے کم کر لیں۔ تو کہتے ہیں من طلب العلا سہر اللیالی، کہ جو لوگ بلند مرتبہ چاہتے ہیں، جو اونچا مقام چاہتے ہیں، تو اس کے لیے تو راتوں کو جاگنا ہوتا ہے۔ راتوں کو جاگے بغیر تو اللہ تعالیٰ کوئی مقام عطا نہیں کرتے۔ تو اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے اس رات کو باعث اجر و ثواب بنا دیا۔ انہوں نے رات کے سکون کو، رات کی تاریکی کو، رات کے اندھیرے کو باعث نعمت سمجھا اور اپنا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ قائم کیا۔ دیکھیں، رات کی عبادت جو ہے اس کا ایک اپنا مزہ ہے، یعنی رات، کیونکہ رات جو ہے اس کے اندر ایک سکون ہوتا ہے، اس کے اندر ایک کیفیت ہوتی ہے۔ اسی لیے جو اسراء اور معراج کا جو سفر کروایا گیا، ناظرین، وہ دن میں نہیں کروایا گیا، وہ رات میں کروایا گیا۔ اور اصل چیز تو ملاقات جو محبوب سے ہوتی ہے یا اس کے ساتھ تعلق کو بڑھایا جاتا ہے، تو اس کے لیے رات کا انتخاب کیا گیا، اور رات ایک اس کے لیے
ایک بہترین اپرچونٹی ہوتی ہے کہ ایک انسان اپنا تعلق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوط کرے، اور اسی لیے رات کی بڑی اہمیت ہے۔ اور اب پھر اسلام کے اندر جتنی بھی عظیم جو دنوں کے اندر، اور پورے 12 مہینے، پھر 12 مہینوں میں جو ہے وہ ہر مہینے کے اندر 30 دن، اور پھر 30 دنوں کے اندر 30 راتیں، تو پورے سال کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے مقدس ترین جو وقت رکھا ہے وہ رات کا وقت ہے، اور لیلۃ القدر بھی رات کی ہے نا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ تو جو رات کا وقت ہوتا ہے یہ انتہائی مبارک وقت ہوتا ہے، بابرکت وقت ہوتا ہے، اور کیونکہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ، ایک تو دیکھیں جو یہ جو راتیں ہوتی ہیں نا، مقدس ترین راتیں ہیں، ان میں تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں سورج غروب ہوتے ہی اور سحری کے وقت میں، لیکن ہر روز یعنی ہر رات کو جب بالکل رات کا آخری حصہ ہوتا ہے اور سورج یعنی صبح صادق ہونے والی ہوتی ہے، تو اللہ رب العزت آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں، تو اور پھر اعلان کرتے ہیں کوئی مجھ سے مانگنے والا ہے، کوئی مجھ سے سوال کرنے والا کہ میں اس کو عطا کروں، ہے کوئی مجھ سے رزق طلب کرنے والا کہ میں اس کو رزق دوں، ہے کوئی مجھ سے اپنی حاجتیں طلب کرنے والا کہ میں اس کی حاجتوں کو پورا کروں۔ تو لہذا یہ بہترین وقت ہوتا ہے کہ اپنا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ بنایا جائے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ایک جماعت تو ایسی ہوتی ہے، وہ رات کا انتظار کرتی ہے اور رات کو اب ایک اپرچونٹی کے طور پہ یوز کرتی ہے اور اپنا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ مضبوط کرتی ہے۔ وہ ایک بزرگ کے بارے میں آتا تھا، ان کو کوئی بھی کوئی آ کے بتاتا تھا حضرت یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، تو وہ کیا کرتے تھے، کوئی جو لوگ لکھ کے دیتے تھے تو پاس رکھ لیتے تھے، تو کہتے تھے حضرت دعا کر دیں، ان کا اچھا کروں گا، پھر وہ رات کو کرتے تھے۔ تو کسی نے پوچھا کیوں، کہا کہ شب درمیان رب مہربان، تو رات کو تو اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ ساری عرضیاں پیش کر دوں گا۔ تو حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ یہ ایک جماعت ہے جن کے لیے رات باعث نعمت ہے، باعث اجر و ثواب ہے، ان کی درجات کی بلندی کا سبب بنتی ہے۔ پھر کہا کہ کچھ اب دوسرا ایک گروپ ہے، ان کے لیے یہ جو رات ہوتی ہے یہ باعث عذاب ہو جاتی ہے، باعث پکڑ ہوتی ہے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو رات ہوتے ہی ایک تو رات کا انتظار کرتے ہیں، جیسے ہی رات کی تاریکی ہوتی ہے تو اس تاریکی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ کیا کرتے ہیں، چوریاں کرتے ہیں، ڈاکے ڈالتے ہیں، لوٹتے ہیں، اور شراب پیتے ہیں، اور زنا کرتے ہیں، اور غلط کام کرتے ہیں، گناہ کے کام کرتے ہیں، اور یہ رات ان کے لیے باعث پکڑ ہو جاتی ہے، باعث جو ہے وہ تنزلی ہوتی ہے، اور یہ رات ان کے لیے باعث عذاب ہو گئی۔ اب یہ وہ گروپ ہے کہ جو رات کو کیا کرتا ہے، رات کو گناہ کر کے اللہ کی ناراضگی کو مول لیتا ہے۔ ایک گروپ ہے جو رات کو عبادت کرتا ہے، ایک جماعت، اور اللہ کو راضی کرتا ہے، اور یہ گروپ ہے کیا کرتا ہے، یہ اللہ کو ناراض کرتا ہے۔ آپ دیکھیں زیادہ تر کام خراب کام جو ہوتے ہیں، غلط کام، گناہ کے کام کب ہو رہے ہوتے ہیں، رات کو ہو رہے ہوتے ہیں۔ یہاں پہ آپ کلب ہیں، کیسینو ہیں، جوا خانہ ہیں، پھر وہ شراب خانے ہیں، پھر زنا خانے ہیں، پھر ڈانس کلب ہیں، پھر یہ ساری چیزیں دیکھیں کب کیا ہو رہی ہوتی ہیں، یہ رات کو ہو رہی ہوتی ہیں، اور رات کے وقت کے اندر جو ہے وہ یہ سارے کام ہوتے ہیں۔ اور پھر عام طور پہ سینما ہیں، پھر فلمیں دیکھی جا رہی ہیں، پھر وہ فحش قسم کی چیزیں دیکھی جا رہی ہیں، تو اس کے وہ بھی سب کچھ کب ہوتا ہے، رات کو ہوتا ہے۔ تو یہ ایک دوسرا گروپ ہے ناظرین، حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ جنہوں نے رات کو اپنے لیے کیا کیا، اپنے لیے نجات کے بجائے اپنے لیے پکڑ کا باعث بنا لیا، اور یہ رات ان کے لیے کیا ہے، ان کے لیے عذاب کا سبب بنتی ہے۔ پھر تیسرا گروپ انہوں نے فرمایا کہ ایک گروپ وہ ہے جو نہ تو کوئی عبادت کرتا ہے، نہ ہی گناہ کرتا ہے، اور کسی یعنی کوئی وہ کیا بھئی رات ہوئی، کھانا کھایا، عشاء کی نماز پڑھی اور سو گئے۔ اچھا اب وہ سو گئے اور انہوں نے اپنے آپ کو نہ کسی لاہو العیانی کے اندر لگایا، نہ کسی اور فضول چیزوں کے اندر لگایا، نہ کسی گناہ کے کام میں لگایا، اور نہ ہی انہوں نے کوئی تہجد پڑھی، نہ کوئی ذکر اذکار کیا، نہ کوئی عبادت کی، کچھ بھی نہیں کیا، اور جو ہے وہ سو گئے۔ تو کہا ان کے لیے کیا ہے کہ یہ نہ درجات کی بلندی کا سبب بنی، اور نہ ہی ان کے لیے یہ رات پکڑ کا باعث بنی۔ اچھا اب ان میں یہ ہے کہ اس گروپ میں کہ اگر کوئی شخص جو ہے رات کو عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ کے سو جاتا ہے، اور نیت کر کے سوتا ہے کہ جی میں صبح فجر کی نماز بھی پڑھوں گا، تو اب کیا ہوا کہ عشاء کی نماز پڑھنے کی وجہ سے آدھی رات کی عبادت کا ثواب ملے گا، حدیث میں آتا ہے، پھر فجر کی نماز جب پڑھ لی تو وہ جو بقیہ آدھی رات ہے اس کا بھی ثواب مل گیا۔ تو گویا کہ یہ پھر بھی اس گروپ سے بہتر ہے جو گروپ لاہو العیانی کے اندر لگا ہوا ہے،
اور دیکھیں یہ جو جماعت ہوتی ہے نا، جو بس عشاء پڑھی اور سو گئے، اچھا اب یہ اکثریت میں ہوگی، اور یہ لوگ اکثریت میں ہوتے ہیں۔ وہ جو رات کو جاگنے والے لوگ ہوتے ہیں، عبادت گزار وہ بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ تھوڑے ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے پھر وہ جو راتوں کو جو گناہ کرتے ہیں وہ بھی کثرت کے اندر ہوتے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ لوگ بھی ہوتے ہیں جو نہ کوئی اچھا کام کرتے ہیں نہ کوئی برا کام کرتے ہیں، لیکن پھر بھی یہ اس گروپ سے بہتر ہیں۔ تو یہ تو 3 جماعتیں ہو گئیں۔ انہوں نے کہا اب آدمی کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس گروپ میں شامل ہے۔ مجھے اپنے آپ کو دیکھنا ہے، آپ سب کو اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ بھئی ہم کیا کرتے ہیں، ہمارا جو عشاء کی نماز کے بعد، رات کے بعد ہمارا کیا طرز عمل ہوتا ہے، ہم کس طریقے سے اپنی رات کو گزارتے ہیں۔ یہ تو ہر آدمی اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھ لے۔ آج کل کیا ہے، آج کل تو جو عام لوگ ہیں نا وہ کیا کرتے ہیں، وہ رات کو بیٹھتے ہیں، ابھی عشاء کے بعد 8 بجے سے ٹاک شو دیکھنا شروع کریں گے، اور مختلف قسم کے چینلز کے اوپر جو ہے وہ پروگرام آ رہے ہوں گے، ان کو دیکھیں گے اور بیٹھیں گے، گھنٹوں بیٹھ کے دیکھتے رہیں گے۔ کچھ لوگ ہیں وہ بیٹھ کے گھنٹوں باتیں کرتے رہتے ہیں، اور جو ہے وہ فضول باتیں کریں گے، ادھر ادھر کی باتیں کریں گے۔ کچھ لوگ ہیں وہ اپنا اور فضولیات پہ اپنے آپ کو لگاتے ہیں۔ آج کل تو یہ بڑا خطرناک صورتحال ہو چکی کہ ہر شخص کے پاس اسمارٹ فون ہے، اور اس اسمارٹ فون پہ گھنٹوں لوگ ضائع کر دیتے ہیں۔ تو لہذا اب دیکھیں یہ تو 3 جماعتیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کی۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم کس میں شامل ہیں۔ ایک چوتھی جماعت بھی ہے ناظرین۔ چوتھی جماعت وہ ہے کہ جو رات ہوتے ہی جو کام کرتے ہیں، جو نائٹ شفٹیں کرتے ہیں، اور وہ لوگ ہیں جو رات کو کیب چلاتے ہیں، ٹیکسیاں چلاتے ہیں۔ پوچھو بھئی کیوں چلاتے ہو؟ کہ جی رات کو ٹریفک کم ہوتی ہے اور بس عادت ہے، تو دن میں جو ہے وہ سوتے ہیں، رات کو جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، اور زیادہ تر لوگ۔ اچھا اب دیکھیں اس میں تو کوئی برائی نہیں ہے نا بھئی، آدمی رات کو کام کر سکتا ہے، کوئی بری بات تو نہیں ہے نا، بالکل کر سکتا ہے، شرعی طور پر اجازت ہے، ٹھیک ہے جی، یہ تو ایک کنفرم بات ہے نا۔ لیکن کیا رات کو مستقل رات کو کام کرنا، کیا یہ انسان کے لیے کیا یہ فائدہ مند ہے؟ دیکھیں بظاہر تو آپ کچھ تھوڑا سا پیسہ کما لیں گے، آپ جو ہے وہ تھوڑے زیادہ پیسے کما لیں گے، لیکن مستقل رات کو جو لوگ جاگتے ہیں وہ ان کی صحت خراب ہو جاتی ہے، اور ان کو اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ اس وقت تو جوان ہیں، اتنے اثرات ان کی باڈی پہ ظاہر نہیں ہو رہے ہوں گے، لیکن آنے والے وقت میں ان کی صحت خراب ہوگی۔ دیکھیں جب آپ کا جو ٹائمنگ ہے، رات کو جب اللہ کہتا ہے میں نے سکون کے لیے بنایا، سونے کے لیے بنایا، تو انسان کی جو باڈی ہے نا وہ رات میں ریلیکس ہوتی ہے، اور جب انسان سوتا ہے رات کی نیند سے، انسان کی جو باڈی کے جو نیگیٹو سیل ہوتے ہیں، جو ڈیمیج ہو چکے ہوتے ہیں، وہ دوبارہ سے ری بلڈ ہو جاتے ہیں، اور انسان ایک نئے طاقت کے ساتھ، ایک نئے صحت کے ساتھ، ایک ولولے کے ساتھ جو ہے وہ بیدار ہوتا ہے۔ آپ ایک رات جاگیں اور 2 دن تک سوتے رہیں، آپ کی وہ ایک رات کی جو نیند ہے وہ 2 دن جو ہے اس نیند کو پورا نہیں کر سکتے۔ آپ جو ہے سوتے رہیں، آپ وہ فریش ہی نہیں ہوں گے۔ آپ دیکھ لیں کہ کتنے صحت کے ایشوز ہو جاتے ہیں، انسان کو کتنی پرابلمز ہو جاتی ہیں۔ تو آدمی کو یعنی مجبوری کے تحت تو ٹھیک ہے کہ بھئی ایک انسان ہے وہ مجبور ہے، اس کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، تو پھر تو چلو ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی مجبوری نہ ہو تو انسان کو چاہیے کہ وہ رات کا وقت جو ہے وہ اپنے گھر میں گزارے، اپنے بچوں کے ساتھ گزارے، اپنے عبادت کے اندر گزارے، کوئی پڑھ لکھ کر گزارے، تاکہ اس کی صحت بھی ٹھیک رہے، اور وہ اور اننیسیسری دیکھیں رات کے وقت میں شیطانی چیزیں زیادہ متحرک ہو جاتی ہیں، غلط قسم کے لوگ زیادہ متحرک ہوتے ہیں۔ آپ جب اننیسیسری رات کو باہر نکلیں تو آپ دعوت دیں گے کسی نہ کسی پرابلم کو، کسی نہ کسی برائی کو، اور خواتین کو تو بالکل نہیں نکلنا چاہیے۔ اور یہ جو ہمارے نوجوان لڑکے لڑکیاں نکلتے ہیں، آپ دیکھیں نا اکثر کیا پرابلمز ہو جاتی ہیں وہاں پہ، باہر ایشوز ہیں، شیشہ خانے ہیں، ادھر بیٹھتے ہیں ادھر بیٹھتے ہیں، اور اس کی وجہ سے کیا ہے کہ ان کی لائف ڈسٹرب ہے، صحتیں خراب ہیں، ساری رات جاگیں گے اور پھر سارا دن سوئیں گے، تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ صحت خراب ہو جائے گی، اور پھر جوانی سے پھر دواؤں میں آ جائیں گے، پھر نیند کا جو سائیکل ہے وہ خراب ہو جائے گا، تو پھر نیند نہیں آئے گی تو اس کے لیے ان کو میڈیسن لینی پڑے گی۔ تو لہذا ناظرین اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ایک انسان صحت مند، ایک اچھی پرسکون زندگی گزارے، انسان خوش رہے، کامیاب رہے، اللہ تعالیٰ سے اس کا تعلق ہو،
تو اس کے لیے ہمیں یہ جو باتیں میں نے ابھی عرض کی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، اس پر عمل کرنا چاہیے تاکہ ہمیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک عافیت والی زندگی عطا فرمائے۔